بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول ملے کچھ اس طرح، پارٹ نمبر 3 بائے سمن وحید۔ ہمارے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں وقت آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ وقتی طور پر جذباتی ہو کر ہم اپنے رب سے بے شمار گلے شکوے کر بیٹھتے ہیں، مگر اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کہ ہمارا رب تو ہمیں کبھی تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم سب سے بے شمار محبت کرتا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں اپنے بندے کے لیے بہتری ہی بہتری ہوتی ہے۔ کمرے میں اے سی کی خنکی سے کافی ٹھنڈک ہوئی تھی، جو کہ کمرے کا ماحول پرسکون بنا رہی تھی۔ بیڈ پر سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ زہرا نے ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، وائٹ کلر کا کرتا، ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے وہ کافی رف سے حلیے میں تھی اور اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ زہرا صفائی کے معاملے میں بالکل نکمی تھی۔ اب بھی سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ دوپہر کو ان لوگوں نے نکلنا تھا اسلام آباد کے لیے، اور زہرا کی پیکنگ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید لگا کر زہرا نے اپنا سوٹ کیس ریڈی کیا اور اسے دروازے کے پاس ہی رکھ دیا۔ تب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر ماہم اندر داخل ہوئی اور خفا خفا سی زہرا کو دیکھنے لگی۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا اور نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، اب میں نے کیا کیا ہے بہن؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ زہرا تم جا رہی ہو؟ کل سے تو تم نے نام ہی نہیں لیا اور اب اچانک تم اسلام آباد جا رہی ہو۔ یہ بات بھی مجھے تائی امی سے ہی پتہ چلی، ورنہ تم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ماہم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور خفگی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماہم، بس اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ خالہ جانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور رہی بات تمہیں بتانے کی، تو تم کل سے اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ تمہیں کیسے بتاتی؟ اور میں رات کو تمہارے کمرے میں بھی آئی تھی، تم شاید سو گئی تھی، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ زہرا نے ماہم کے قریب آ کر اس کے گرد بازو حائل کیے اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دیکھو ماہم، جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دو، تم اتنی جلدی سونے والی نہیں ہو، کچھ تو ہوا ہے۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ ماہم نے اپنا چہرہ اٹھا کر زہرا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زہرا تمہیں پتہ ہے، وہ مجھے بد کردار سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی ہوں، انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کریں، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میرے کردار پر الزام تو مت لگائیں۔ تم سوچ نہیں سکتی زہرا، کل جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں ڈوب جا مروں۔ ان کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا میرے لیے؟ بے اعتباری، غصہ، حقارت۔ یہ سب ارسلان نے کہا ہے تم سے؟ بتاؤ ماہم، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ زہرا نے ماہم کو بیڈ پر بٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ماہم نے زہرا کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اب وہ ٹیوشن نہیں جائے گی۔ ماہم پلیز چپ کرو، میں ارسلان سے بات کروں گی۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، ارسلان دل کا بہت صاف ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ پلیز ماہم چپ کر جاؤ، تم تو اتنی بہادر لڑکی ہو، اس طرح روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ میں دادی جان سے ارسلان کی شکایت لگاؤں گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں رلانے کی۔ زہرا ماہم کو چپ کروا رہی تھی اور دروازے کے باہر ڈور نوب پر ارسلان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ زہرا کو بلانے آیا تھا کہ دادی بلا رہی ہیں، جبکہ ماہم کی آواز سن کر ہی وہ رک گیا تھا اور اس کا ایک ایک شکوہ سن چکا تھا۔ یار سر علی اتنا تیار ہو کر کیوں آتے ہیں؟ کلاس کی ساری لڑکیاں تو انہیں دیکھتی رہتی ہیں، تو پھر ٹیسٹ میں فیل ہی ہوگی نا؟ انم نے پہلی بات اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جبکہ دوسری تھوڑی خفگی سے کہی تھی۔ یار سر کا تو وہ حساب ہے کہ حسن کو جتنا نکھارے اتنا ہی بڑھتا ہے، بے اختیار ہی منہ سے ماشاءاللہ نکلتا ہے، ایسے میں کون کم وقت پڑھائی پر توجہ دے۔ اکثر نے انم کی بات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتی ہوئی ہنس پڑیں۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو، اور شرم کرو، وہ ہمارے سر ہیں، تم لوگ
कैसे मुंह फाड़ कर उनके बारे में तबसरे करने लगी हो। हानिया ने संजीदगी से कहकर उन्हें थोड़ी शर्म दिलानी चाहिए। ये तीनों इस वक्त अपने कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रही थी। तीनों ही यूनिफॉर्म में मलबूस थी। अपने दुपट्टे को शाने पर डाले, बालों की हाई पोनी बनाए जो कि इनकी कमर पर झूल रही थी। अपनी एक क्लास लेकर जिनमें दो की तो अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी, दूसरी क्लास लेने जा रही थी जो आधा घंटा बाद स्टार्ट होनी थी। हानिया, तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो या सर की चमची, बता दो आखिर हमें। अनम खासा चिढ़ गई इसके इस तरह सर की हिमायत करने पर। हानिया अनम को जवाब देने ही लगी थी कि कॉरिडोर में से गुजरते किसी शख्स ने इसका हाथ पकड़ और इसे इसलिए अपने साथ साथ चलने लगा। हानिया ने एक पल को अपनी आंखें बंद की थी कि वो इस लम्स को पहचानती थी। वो इसीलिए कॉलेज की कैंटीन में आया और इसकी तरफ देखते हुए नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया। कभी तो अपनी फजूल सी सहेलियों की जान छोड़ दिया करो, जब देखो उनके साथ चिपकी रहती हो। एहसन ने बेजारियत से कहा। ये क्या हरकत थी? हानिया ने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए एहसन से पूछा। ये तुम्हें वैसे ही बुलाता तो तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें आने नहीं देना था, और वो तुम्हारी फ्रेंड अनम मुझसे बहस करने के लिए हर टाइम तैयार रहती है और मेरा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए चुपके से तुम्हें वहाँ से ले आया। वैसे आज सर ने अनम की इंसल्ट करके मेरा तो दिल ही खुश कर दिया। एहसन ने आखिरी वाली बात पर बड़े चहकते हुए कही। बुरी बात ऐसे नहीं कहते किसी को। अब अगर तुम क्लास के टॉपर और सर के लाडले हो तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम हवाओं में उड़ोगे। हानिया को इसका अनम के बारे में ऐसे बात करना बुरा लगा था। मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारे सामने अपने पर भी बाहर निकालूं और तुम उड़ने की बात कर रही हो। मैं तो मासूम सा स्टूडेंट हूँ और तुम्हें यहाँ कैंटीन में लाने का मकसद ये है कि मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए। एहसन अपनी बात कहकर मसरूफ़ अंदाज में अपनी नज़रें इर्द गिर्द टेबल्स की तरफ घुमाने लगा और एक खाली टेबल नज़र आते ही जाकर कुर्सी खींच कर बैठ गया। हानिया भी इसकी तकलीफ में चलती हुई टेबल के पास पहुंची और इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं क्यों ट्रीट दूंगी तुम्हें और किस खुशी में, ज़रा वजाहत करोगे? हानिया ने उसकी काली आंखों में देखते हुए कहा, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। अब ज़हरी सी बात है, मैथ के टेस्ट में तुमने 9500 में मार्क्स लिए हैं, सर से इतनी सारी शाबाश ली है, क्लास में टॉप किया है, तो फिर ट्रीट तो बनती है ना। उसकी बात सुनकर हानिया की ग्रे आंखें चमकी थीं और वो यही चमक देखना चाहता था। ऐसा तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। सर अली ने मेरी इतनी तारीफ़ की, क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं हूँ। हानिया बिना अपनी पलकें झपकाए एहसन को देखते हुए बता रही थी। हालांकि लास्ट डे तक मुझे लग रहा था कि हर बार की तरह तुम ही फर्स्ट होगे और मैं सिर्फ 75 या 80 मार्क्स ही लूँगी। बस देख लो फिर, इस बार तुमने मुझे भी हरा दिया। एहसन ने थोड़ा अफसोस करते हुए कहा। एक मिनट, तुम्हारे 90 मार्क्स कैसे आए, जबकि पिछले 2 हफ्तों से तुमने मुझे इस टेस्ट की तैयारी करवाई। हानिया को तो इसके मार्क्स सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हैरानगी से पूछने लगी। सर ने बताया तो था कि मेरा एक सवाल गलत हुआ है, जिससे मेरे 10 मार्क्स कटिंग हुए हैं, भूल गए क्या? एहसन ने इसकी तसल्ली करवानी चाहिए और दिल में डर भी था कि वो असल मामले तक ना पहुंच जाए। दरअसल हानिया मैथ में थोड़ा वीक थी। इस बार उसने दिन रात एक करके टेस्ट की तैयारी की थी और वो चाहती थी कि वो फर्स्ट आए, और एहसन ने उसको खुश करने के लिए जानबूझकर अपना
10 नंबर का सवाल गलत किया ताकि वो फर्स्ट। लेकिन फिर भी हानिया अभी मज़ीद पूछताछ करने के मूड में थी जब एहसन बोल पड़ा, देखो हानिया, ये सब ना तुम लड़कियों के चोंचले होते हैं कि मेरे इतने नंबर कम क्यों हैं। ये वो तुम लोग तो 99 नंबर लेकर भी रोती रहती हो और हम लड़के 33 नंबर पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एहसन ने ऐसे मुंह बनाकर कहा जैसे सदा का नालायक हो और 33 नंबर लेकर ही हमेशा पास हुआ हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हर बार क्लास में तुम्हारा पोजीशन लेना ज़रूरी होता है। हानिया तो इसकी बात सुनकर उछल ही गई। गुस्से से एक आईब्रो उचकाते हुए उससे पूछा, उफ लड़की, तुम कितना बोलती हो, बजाय इसके कि तुम अपने भाई को ट्रीट दो, उल्टा बातें सुना रही हो। एहसन तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की वाली आदत से तंग ही आ गया था। 1 मिनट, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? दोबारा ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से। हानिया चिढ़ गई थी एहसन के बहन कहने पर। अच्छा, बहन नहीं हो तो फिर क्या हुआ? तुम मेरी। एहसन को इसके तासुरात देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। टेबल पर थोड़ा आगे झुककर इसकी ग्रे आंखों में देखकर पूछने लगा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, माइंडेड। एहसन के इस तरह देखने पर वो थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे चेहरे पर लापरवाही के तासुर लाते हुए जवाब दिया, वैसे तुम लड़कियां ना बहुत चालाक होती हो। जब कोई दूसरा कुछ कहे तो फ़ौरन मुंह बना लेती हो, अगले की बात तक सुनना गवारा नहीं करती और अपनी दफ़ा ऐसे ऐसे फ़लसफ़े झाड़ती हो कि दूसरे बंदे के पास मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। एहसन ने इसकी बात पर अच्छा खासा तंज किया था। एहसन की इस बात पर इन दोनों के दरमियान एक कभी न ख़त्म होने वाली जंग छिड़ चुकी थी और वो दोनों हमेशा की तरह इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हो गए। हर तरफ शाम की सुर्खी ख़त्म होकर रात के अंधेरे बिखर रहे थे। अरसलान ड्राइविंग सीट पर बैठा पिछले 3 घंटों से गाड़ी चला रहा था और अपने साथ बैठी नाराज़ सी ज़ारा को बार बार बुलाने की कोशिश करता, जो अपने भाई को मुसलसल इग्नोर कर रही थी। अरसलान ने एक बार फिर बात करने की कोशिश की। उससे ज़ारा की ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो कि माहम की वजह से थी और वो जानता भी था। ज़ारा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, किसी रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकूं? क्या ख्याल है? कुछ खा पी ना लें और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। मैं काफ़ी थक गया हूँ। अरसलान ने अपनी बात कहकर साथ बैठी ज़हरा को देखा, जिसने फुल ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और सर पर ब्लैक दुपट्टा ओढ़े वो बहुत खफा सी मालूम हो रही थी। मुझे सिर्फ खाला जानी के घर जाना है और कोई भूख भी नहीं लगी। अगर आपको भूख लगी है तो आप जाकर खाना खा सकते हैं, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर लेती हूँ। ज़हरा अपनी बात कहकर गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगी। अरसलान ने गाड़ी एक साइड पर लगाई और ज़हरा की तरफ रुख करके बैठ गया। गाड़ी रोकने पर ज़हरा ने मुड़कर सवालिया नज़रों से अरसलान को देखा। देखो ज़हरा, अब मुझसे मज़ीद तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर प्लीज़ मुझसे बात करो। अरसलान ने इल्तिजाई अंदाज में ज़हरा की तरफ देखते हुए कहा। अरसलान हमेशा ज़हरा के सामने ही कमज़ोर पड़ा था, वरना वो किसी की भी नहीं सुनता था। ज़हरा तो पहले ही इसी इंतज़ार में थी कि वो उससे पूछे, और अब पूछने पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती बज़ाहिर थोड़ी खफकीक से बोली, भाई प्रॉमिस करें कि जो भी आपसे पूछूंगी आप मुझे उसका सच सच जवाब देंगे। बोले मंजूर हैं। ज़हरा ने अपनी हथेली अरसलान के आगे की। अरसलान ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा था और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? पूछो, आप किसी और को पसंद करते हैं? ज़हरा ने सवाल पूछकर उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की थी, मगर
ارسلان نے ایک پل کے لیے حیرانگی سے زہرا کو دیکھا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ماہم کے ساتھ برے رویے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زہرا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا اسے کسی اور کے ساتھ کھڑا دیکھ کر، اس لیے اسے تھوڑا سا ڈانٹ دیا۔ زہرا کو اس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی۔ بھائی، آپ نے اسے تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا ڈانٹا ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے، اور تو اور آپ نے اس کا اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 3 ماہ بعد اس کے ایگزامز ہیں۔ وہ کیسے پڑھے گی؟ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ارسلان کو بعد میں خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ ماہم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہ ملا۔ اچھا، یعنی کہ تم اپنی فرینڈ کی وجہ سے اپنے بھائی سے لڑائی کرو گی؟ دیٹس ناٹ فیئر زہرا۔ ارسلان نے اپنے موڈ کو خوشگوار بناتے ہوئے اس کی ناراضگی تھوڑی کم کرنی چاہی۔ میں مستقبل میں اس کی نند بعد میں ہوگی، پہلے اس کی بہن۔ اگر آپ نے ماہم کو کبھی بھی تنگ کیا نہ تو میں آپ سے ایسے ہی لڑائی کیا کروں گی۔ زہرا نے اسے کھلے لفظوں میں ماہم کے ساتھ ہونے کا بتایا۔ یعنی مجھے ماہم سے ڈر کر رہنا ہوگا؟ اتنی بھاری وکیل صاحبہ جو اس نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ ارسلان نے اسے ہنسانا چاہا، جس پر زہرا ہلکا سا مسکرا بھی دی۔ بھائی، آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، زہرا نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے۔ پھر اب کیا کروں؟ ارسلان نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ماہم سے سوری کرنا چاہیے اور اسے واپس اکیڈمی جانے کی اجازت بھی دینی چاہیے۔ زہرا نے اپنے بھائی کو منانا چاہا، لیکن زہرا، ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا، جسے زہرا فوراً سمجھتے ہوئے بولی۔ بھائی پلیز، آپ کو ماہم پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ اگر آپ اپنا غصہ کم کر کے اس پر اعتبار کریں، اس سے پیار سے بات کریں، تو وہ کبھی بھی آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ بھائی، آپ کوشش کر کے تو دیکھیے۔ ارسلان نے اس کی بات پر ہلکا سا سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ اسے یہ بات آج تک خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں ماہم کے ساتھ روڈ ہو جاتا ہے۔ ارسلان کو تو ماہم سے محبت نہیں تھی، بس ایک کزن اور منگیتر ہونے کے ناطے ہمیشہ ہی سے اس کی فکر تھی، لیکن اب وہ ماہم کو لے کر تھوڑا سا پوزیسو ہو گیا تھا، جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان نے گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں لا کر کھڑی کی۔ اس بنگلے کو ہر طرف سے سبز بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جو اس بنگلے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر احسن، جو کب سے عائشہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا، فوراً باہر آیا۔ ان کو دیکھ کر زہرا کو سلام کیا اور ارسلان کے گلے ملا۔ کیسے ہیں آپ ارسلان بھائی؟ زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی گھر تلاش کرنے میں؟ احسن ارسلان کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ زہرا کو چھوڑنے ارسلان آ رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب بھی وہ ارسلان کو دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ارسلان نے خوش دلی سے اس کی بات کا جواب دیا اور اس کے کاندھے پر وزن ڈالتے ہوئے اس کا حال چال پوچھنے لگا۔ زہرا اندر جا کر رکی، اپنی خالہ جانی سے ملنے لگی، جو کہ لاؤنج میں بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر اپنی ٹانگ پھیلائی، جس پر پلستر کیا ہوا تھا، پنک کلر کی شرٹ، وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ دوپٹہ جسے انہوں نے اپنے شانے پر ڈال رکھا تھا۔ ان کے کاندھے تک آتے بال، جسے ہاف کیچر میں مقید کر کے ہاف کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا، ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے نہایت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ زہرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں انہیں سلام کیا اور ان سے لپٹ گئی۔ زہرا نے خود کو اپنی ماں کے سامنے رونے سے منع کیا تھا، لیکن اپنی دوست جیسی خالہ ان سے تو وہ اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتی تھی، اور نہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کی خالہ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی۔ بس میری جان، جو ہوا اسے اللہ کی کوئی مصلحت سمجھ کر بھول جاؤ،
تم اس طرح کرو گی تو آپا کا کیا ہوگا؟ پلیز زہرا، میرا بچہ چپ کرو۔ دیکھو ارسلان اور احسن اندر آ رہے ہیں، اپنے آنسو صاف کرو۔ اپنے عائشہ سے زہرا کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ زہرا آہستہ سے ان سے علیحدہ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تب ہی ارسلان نے آ کر اپنی خالہ کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ کیسی طبیعت ہے میری پیاری خالہ جان کی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ خالہ کا شہزادہ کیسا ہے؟ عائشہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ ارسلان اندر داخل ہوتے ہی زہرا کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا اور وجہ بھی جانتا تھا، لیکن بظاہر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی خالہ سے لاڈ کرنے لگا۔ الحمدللہ آپ کا شہزادہ ٹھیک ہے اور ہمیشہ کی طرح پیارا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو ہے، میرا ارسلان واقعی ہی دیکھنے کے اور چاہت کے قابل ہے۔ ان کی بات پر ارسلان مسکرایا اور اپنے ساتھ بیٹھی خاموش زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ویسے زہرا، تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے؟ خالہ جانی کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ارسلان نے زہرا کا موڈ بحال کرنے کے لیے شوخ انداز میں کہا۔ میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے، خالہ جانی۔ زہرا بھی مشکوک سی نظروں سے اپنی خالہ کو دیکھنے لگی۔ تم دونوں فیصل آباد سے آئے ہوئے پکے جاسوس لگ رہے ہو۔ چلو اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، 9 بج رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ عائشہ نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران کافی گپ شپ لگی رہی۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا۔ ارسلان نے صبح جلدی راولپنڈی کی طرف نکلنا تھا، ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، اس لیے خالہ نے احسن سے کہہ کر انہیں ان کے کمرے دکھائے اور آرام کرنے کا بول کر وہ بھی ملازمہ کی مدد سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ارسلان بہت تھکا ہوا تھا، جاتے ہی کمرے میں سو گیا اور زہرا نے آج بھی گزشتہ راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر گزارنی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں بنی بالکونی میں آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حدید اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون پر ہادی کے ساتھ لگا فنکشن کی ڈسکشن کر رہا تھا۔ بالکونی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی تھی اور کمرے میں موجود نیم تاریکی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا بالکونی میں آیا اور ریلنگ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی اسے بتا رہا تھا کہ کل اس نے فرسٹ انٹری پر کون سا سانگ گانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور حدید اس کی بات کافی توجہ سے سن رہا تھا۔ حدید نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ اب واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگا تو نظر اپنے بائیں جانب نظر آتے منظر پر ٹھہر گئی۔ ایک پل کے لیے وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ ہادی اسے فون پر بار بار پکار رہا تھا، لیکن وہ تو اپنے سامنے نظر آنے والے منظر میں اتنا محو تھا، جہاں کالے دوپٹے کے حالے میں گھرا چاند کی روشنی سے چمکتا چہرہ، کالی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں جن میں سے آنسو نکل رہے تھے، چہرے پر جھولتی چند گولڈن لائٹیں۔ ہادی اسے فون پر کوس رہا تھا کہ کمینے تو زندہ بھی ہے یا مر گیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہادی نے تنگ آ کر کال کاٹ دی۔ حدید کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ اپنی سانس روک کے ایک خوابناک سا منظر دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ پلکیں جھپکائے گا تو سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ یہ کالے سوٹ کا کمال ہے یا حسن جانا کا کہ آنکھ ان پر سے ہٹتی ہی نہیں۔ حدید کو وہاں کھڑے جانے کی کتنی دیر گزر گئی تھی کہ جب ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر ہادی کی دوبارہ کال آنے لگی اور بیل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈال کر اسے اف کر دیا اور چلتا ہوا بالکونی کے سرے تک آیا۔ بالکونی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر اپنے سامنے نظر آتے وجود کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اینی پرابلم؟
اور دوسری طرف وہ جو چاند کو تپتے ہوئے اپنی قسمت کے بدلنے، اپنی محبت کے نہ ملنے پر اللہ سے شکوے کرنے میں اتنی مگن تھی کہ جیسے اس دنیا میں اس کے سوا کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ اس کے یوں آواز دے کر مخاطب کرنے پر چونکی تھی۔ گردن موڑ کر دائیں جانب کھڑے اس لڑکے کو دیکھا جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا ایک سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر اندر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ رات کی اس پہر کسی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حدید کچھ دیر کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں پر وہ بیٹھی تھی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی سوال حدید کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کیوں رو رہی تھی؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ؟